لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم کسی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہر نبی شان والا، ہر نبی کمال والا، اور اللہ نے ہر نبی کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہمارا ایمان ہے اللہ کا ہر نبی شان والا، ہر نبی اعلیٰ ہے، لیکن آپ کا اور میرا آقا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور آپ کا قرآن بھی یہی فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے بلند درجے عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا علم رکھنے والا بندہ بھی جانتا ہے کہ کلم اللہ، منہم من کلم اللہ سے مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے ان سے کلام کیا، اور جن کا لقب ہوا کلیم اللہ۔ منہم من کلم اللہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، اور ورفع بعضهم درجات سے مراد آپ کے اور میرے آقا کی ذات والا صفات ہے۔ جس حوالے سے بھی دیکھا جائے اللہ نے آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ جس حوالے سے بھی دیکھا جائے، وہ قوت سماعت ہو، قوت بصارت ہو، علم ہو، اللہ پاک کی پاک بارگاہ کا قرب ہو، امت کے ساتھ پیار ہو، اللہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا ہے نا، وہ کمال کا عطا کیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، قوت سماعت دیکھ لیں۔ اب اصل میں رولا تب پڑتا ہے جب بندہ خدا نخواستہ معاذ اللہ جب اپنی سماعت کو مصطفیٰ کی سماعت جیسا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت کو اپنا جیسا سمجھ لیتا ہے، تب جا کے رولا پڑ جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کان ہمارے بھی ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، آنکھیں ہمارے بھی ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے پاس کان ہیں، آنکھ ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھ ایک کلومیٹر تک، چند کلومیٹر تک دیکھ سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے وہ نورانی آنکھیں عطا فرمائی ہیں کہ میرے آقا زمین پر ہوں تو آسمانوں سے اوپر دیکھ سکتے ہیں، آسمانوں پہ ہوں تو زمین کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ فرما دیجئے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام قوت بصارت، کان ہمارے پاس بھی ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے سننے کی ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ ہمارے پاس قوت سماعت نہیں ہے، ہم نہیں سن سکتے ہیں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس طرح اگر آسمانوں پہ ہوں تو زمین کو دیکھ سکتے ہیں، اور زمین پہ ہوں تو آسمانوں کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح میرے آقا اگر آسمانوں پہ ہوں تو زمین کی والوں کی باتیں سن سکتے ہیں، زمین پہ ہوں تو آسمان والوں کی باتیں سن سکتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث پاک، جب میرے آقا کریم علیہ السلام شب معراج جب معراج کر کے واپس تشریف لائے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، جی یا رسول اللہ، فرمایا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے شب معراج والی رات جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تم چل زمین پر رہے تھے، لیکن تمہارے چلنے کی آواز میں جنت میں سن رہا تھا، ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اب ذرا غور فرمائیے، معراج والی رات بلال حبشی زمین پر چل رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام 7 آسمانوں کے اوپر جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں، بلال زمین پہ چلے، آقا 7 آسمان سے اوپر سدرہ اور سدرہ کے سامنے جنت، وہاں جنت میں زمین پہ چلنے والی آواز کو سن لیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ میرے آقا وہ ہیں، اگر کوئی زمین پہ چلتا ہے تو آسمانوں کے پار سن لیتے ہیں، اگر کوئی آسمانوں پہ چلتا ہے تو میرے آقا زمین پہ بیٹھ کے اس کی آواز سن لیتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات بتا دوں، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کا راستہ ہے۔ یہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے یہ پہلا آسمان ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت ہے۔
تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اتنی قوت سماعت دی ہے کہ میرے آقا 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ، سدرہ سے آگے جنت، اگر جنت میں ہوں، بلال حبشی زمین پر چلے تو اتنے 100 سال، اتنے صدیوں دور کا جو سفر بنتا ہے میرے آقا کے سننے میں، یہ آسمان، یہ ایک آسمان کیا 7 آسمان رکاوٹ نہیں بن سکتے، حائل نہیں ہو سکتے اگر آپ اور میرے آقا جنت میں رہ کر زمین پر چلنے والے بلال حبشی کے قدموں کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آقا مدینے میں رہ کر ہم غلاموں کا درود بھی سنتے ہیں، ہم غلاموں کا سلام بھی سماعت فرماتے ہیں۔ مزید حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اور یہ حدیث پاک لوگ کہتے ہیں جی سند نہیں ہے، مرفوع ہے، ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حشوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ اور مزید کئی فقہاء کرام محدثین کرام کو اس حدیث کریمہ کو بیان فرمایا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میرے صحابہ میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ جب آقا کریم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان نے ہاتھ جوڑ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حیات رہنا، آپ کی حیات ہمارے لیے خیر ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کا دیدار کرتے ہیں، جب دل اداس ہو جاتا ہے آپ سے آ کے ملاقات کر لیتے ہیں، آپ کے ودعا کا مکھڑا دیکھ لیتے ہیں، واللیل کی زلف دیکھ لیتے ہیں، یاسین کا صحرا دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت کر کے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غم دکھ درد بھول جاتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کا پردہ فرما جانا ہمارے لیے خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تورد علی اعمالکم، میرے صحابہ میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا بظاہر پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ میرا پردہ فرما جانا تمہارے لیے خیر ایسے ہے کہ تورد علی اعمالکم، قیامت تک میرے جتنے ماننے والے آئیں گے ہر ایک کا نامہ اعمال میں محمد کی بارگاہ میں پیش کیتا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات بڑی مزیدار، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور قیامت تک جتنے میرے ماننے والے، میرے کلمہ گو، میرے غلام آئیں گے، سب کا نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، جو آنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے ظاہری زمانہ کے کئی صدیوں بعد آئیں گے، کسی کے اعمال اچھے ہوں گے، کسی کے اعمال برے ہوں گے، تو یا رسول اللہ جب امت کے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو ہر طرح کے اعمال ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو میں قربان جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور اس پیار پر جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کے ساتھ ہے۔ فرمایا میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے اعمال ہوئے اچھے فحمدت اللہ، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے استغفرت اللہ لکم، میں اپنی قبر مبارک میں رہ کر اپنی گنہگار امت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں استغفار کرتا رہوں گا۔ حدیث پاک آپ نے سماعت فرما لی۔ پتہ چلا کہ ہر امتی کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہمارے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو سرکار ہماری ذاتوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے عملوں کو بھی جانتے ہیں۔